حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آواز آتی ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے. میں زور سے بولوں گی، آواز نہ آئے تو مجھے بولیے، اب میں چیخوں گی. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جہاں مشرق ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، یعنی کہ جہاں سے مخلوقات ابھرتی ہیں، جہاں پر مخلوقات ختم ہوتی ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں پر بھی تم اپنے چہرے کو پھراؤ گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں اپنے چہرے کو پھراؤ گے وہاں پر تم دیکھو گے کہ خداوند عالم کا چہرہ موجود ہے. نوٹ کریے گا وجہ اللہ، خدا کہتا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں اپنے چہرے کو گھماؤ گے وہاں دیکھو گے کہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ موجود ہے. پھر خدا کہتا ہے ان اللہ واسع علیم، کہ خداوند عالم وسیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہاں مومنات، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں 177 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے جس میں اللہ مجھے ہمیں کہتا ہے لیس البر، خدا کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اچھائی، نیکی، بہترین کام یہ نہیں
اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو. وَلَكِنَّ الْبِرُّ نیکی یہ ہے. ہاں مومنات یہ کب نازل ہوئی آیت؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تھا. آہستہ 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 سے آؤں گی اپنے ٹاپک کی طرف. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو اپنی نماز کو بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو لوگوں نے رسول خدا کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہے. تو پروردگار عالم نے اس بات کو کلیئر کر دیا کیونکہ یہودیوں نے سب سے زیادہ اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہا. تو خداوند عالم نے کیا کہہ دیا قرآن میں؟ تمام مومنین کو کہہ دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کرتے ہو مغرب کی طرف چہرہ کرتے ہو. نیکی یہ نہیں ہے، بھلائی یہ نہیں ہے، اچھائی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولکن البر. لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخرۃ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین والرقاب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو ادھر گھماتے پھرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا نیکی ہے. اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا. اس کے بعد اچھائی جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ہاں مومنات یہاں پر پروردگار عالم نے ان دو آیتوں میں ہمیں کلیئر کر کے بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں یہ کروں نہیں. اور جہاں پر بھی تم چہرہ کرو گے، جہاں پر بھی تم چہرہ کرو گے تم اپنے اللہ کو پاؤ گے. جہاں پر بھی اللہ کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں. خانہ کعبہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم اپنی کلاس میں اس دن کر رہے تھے جب حج کی آیتوں پہ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی سب سے زیادہ فضیلت ہے خانہ کعبہ کی. ہم دیکھتے ہیں روحانی حساب سے بھی جسمانی حساب سے بھی. لیکن خانہ کعبہ کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کیوں اب تمہارا خدا بیت المقدس سے نکل کر خانہ کعبہ میں آ گیا کہ تم لوگوں نے یہاں چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ ایک جگہ پر نہیں تھا، وہ لا مکان ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بہت اہمیت ہے، لیکن خانہ کعبہ کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ میں اس پہ رہتا ہوں، میری جگہ کہیں پر بھی نہیں ہے. ہاں مومنان آج انشاءاللہ اگر آپ لوگ مجھے ساتھ دو گے تو ہم اللہ کے وہ جو شرک خفا ہے نا، جسے کہتے ہیں شرک خفا، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، میرے مولا فرماتے ہیں کہ شرک جو ہوتا ہے وہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی کیڑی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے جسے انسان کے اندر آتا ہے. آج میں کوشش کروں گی کہ اس شرک خفا جو ہم شیعوں میں آ رہا ہے اس کو پہچانے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ جلدی سے نماز ختم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. تو ہاں مومنات میں امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کو کنٹینیو رکھوں گی اور پھر اپنی آیتوں کی طرف آؤں گی، کیونکہ قرآن کے بغیر زندگی ادھوری ہے. میں عجب ہوتی ہوں، میں کیا ہم سب عجب ہوتے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. میں عجب ہوتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں کچھ اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو دیکھتی ہوں کہ جب قرآن کی ریڈنگ کرتے ہیں، میں صرف ریڈنگ کو میں کبھی سوچتی ہوں خدایا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی حالت، ایک ہی ٹون میں پڑھ رہے. جنت کی آیت ہے، جہنم کی آیت ہے، اچھی ہے، خوشی کی ہے، سب ایک ہی ٹون میں پڑھ رہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. کبھی کبھی سوچتی ہوں خدا کاش ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے قرآن میں کیا ہے، کیا چھپا ہوا ہے. تو واقعاً ایک ایک آیت ایسی ہوتی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے دل کو لرزا دیتی ہے. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں میں کیا چھپا ہوتا ہے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند کیا سلام. ہاں مومنات قرآن سے ہم ہر چیز کو ثابت کریں گے. اس سے پہلے ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبے کو کنٹینیو رکھتے ہیں.
کوئی اللہ خداوند عالم کو سمجھتا ہے صفتوں کے بارے میں، جیسے سمجھتا ہے کہ اللہ کی صفت الگ ہے. آپ سب کو یاد ہے نا؟ میں ریپیٹ تو نہیں کروں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی صفت ہوتے. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت توحید، اصل اخلاص، اصل دین کا کمال، دین کی توحید، دین کا اخلاص یہ ہے کہ خداوند عالم کو اس کی صفتوں سے بھی پاک سمجھو، اس کی صفتوں کو بھی اللہ سے نہ ملا. تو ہم نے کہا تھا کہ یا مولا تو یہ کیا ہے؟ رحمان، رحیم، کریم. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کی صفتوں کو بھی الگ نہ کر دو، اگر تم نے الگ کر دیا تو تم نے کیا کر دیا؟ عدہو، تم نے اس کو عدد میں کر دیا، ثنا کر دیا، اور تم جہل میں چلے گئے. تو کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ہر صفت اس کے موصوف سے الگ ہوتی ہے. یہی تھا نا ہم نے کل کیا تھا. میرے پاس علم ہے، آج علم ہے، میرے پاس کل علم نہیں تھا. میری ذات الگ، میری صفت الگ، لیکن رب العزت کی ذات اور صفت الگ نہیں ہوتی. جیسی ذات ویسی صفت ہوتی ہے. اسی لیے مولا نے کہا اگر کوئی اس کی صفت کو الگ قرار دے تو یاد رکھو تم نے دو اللہ کو قرار دیا. میں کہوں گی مولا آپ تو کہتے ہو کہ اللہ کی صفتوں کو بھی الگ قرار نہ دو، اس کے ساتھ نہ رکھو. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ احد، اللہ کو الگ قرار نہ دو. مولا ہم تو اللہ کے اندر بہت زیادہ شرک کرتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو لے کر آتے ہیں. ہاں مومنہ، اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کو کہا کہ وہ عدہ ہے یعنی عدد کیا تو تم اس کی طرف پھر اشارہ کرو گے. میرے مولا فرماتے ہیں جو بلاغہ میں آپ پڑھیے گا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا وہ محدود ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اگر جس کو آپ نے کہا عدد کیا 1 2 3 4 5 تو تم آٹومیٹکلی تم اس کو پوائنٹ آف کرو گے، یعنی تم اس کی طرف اشارہ کرو گے. اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہو اس کو لمٹ میں لیا جاتا ہے، وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو خدا یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، نہ اللہ کو محدود کیا جاتا ہے. اللہ لا محدود ہے. اشارہ کرنا یعنی اس کو محدود میں لے لینا. میرے مولا بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو تم اپنے وہم اور گمان میں بھی نہ لاؤ کہ میرا اللہ ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا روپ یہ ہے، اس کا، حتیٰ کہ تم اللہ کو ملائکہ سے بھی نہ ملا، حتیٰ کہ تم انسانوں کی صفتوں کو بھی اللہ سے نہ ملا. کوئی ساتھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی ساتھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اپنی دل کی بات کہتا ہے، اپنے پرابلم کہتا ہے، اور اس کا ساتھی اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. اور جب اس کا ساتھی نہیں ہوتا، ماں نہیں ہوتی، باپ نہیں ہوتا، بہن نہیں ہوتی، بھائی نہیں ہوتا، مددگار نہیں ہوتے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھی کی دوری مستوحش ہو، اس کو خوف میں ڈال دیتی ہے کہ جب میں فاقد ہو جاؤں گا، فقدان میرے اوپر آئے گی، میرے اوپر پرابلم آئے گی، مصیبت آئے گی تو میں کیا کروں گا. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت پڑے، کسی مونس کی ضرورت پڑے، کسی ہم کہہ سکتے ہیں متوحش کی ضرورت پڑے. اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہاں مومنات، یہاں تک میں چھوٹا سا خطبہ بیان کروں گی. میں نے صرف ٹرانسلیشن کیا ہے، انشاءاللہ کہ آپ اس خطبے کو خود اندر گہرائی میں جا کر پڑھو گے. اور کوئی آنٹیوں کو بھی خواہش ہے، چاہتی ہوں کہ وہ بھی بچوں کو پڑھائے، گھر میں ماں باپ بھی بچوں کو پڑھائے کہ ہمارا اللہ کیا ہے. ہاں مومنات، خداوند عالم کی ذات سب سے افضل ترین ذات ہے. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ. ایک آیت ہے، اس سے اس کو شروع کروں گی. سورہ آراف آیت نمبر 188 188 میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے قل، کہہ دو اے میرے حبیب، کہہ دو، غور سے سنیے گا. قل، کہہ دو، لا املک لنفسی، میرا کنٹرول میرے نفس کے اوپر نہیں ہے. اے حبیب لوگوں سے کہہ دو لا املک لنفسی، حتیٰ کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. میرے اوپر میں قدرت طاقت نہیں رکھتا اپنے اوپر. نفعا ولا ضرا، نہ میں نفع دے سکتا ہوں اپنے آپ کو، نہ میں نقصان دے سکتا ہوں اپنے آپ کو. الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ جو میرا رب چاہتا ہے. پھر آگے یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ
من الخیر. اے لوگو اگر میرا کنٹرول ہوتا, میں اگر کنٹرول رکھتا اپنے اوپر بھی, اور اگر میرے پاس میرے حبیب فرماتے ہیں اگر میرے پاس عالم الغیب ہوتا, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں زیادہ تر کثرت سے خیر کو لیتا. اکثر میں زیادہ تر چوز کر تو اچھی بات ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھی سب اچھی چیزوں کو میں لے لیتا. پھر کہتے ہیں وما مسنی السوء, اگر میرے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا اور عالم غیب میرے پاس ہوتا تو میں اچھی چیزوں کو چوز کرتا اور برائی کبھی بھی مجھے چھو نہیں سکتی ہے. وما مسنی السوء. اور پھر کہتے ہیں ان انا, سوائے اس کے کہ میں کیا ہوں, اے لوگوں یاد رکھو میں کیا ہوں, انا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, صرف میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں مومنین کو. تو ہاں مومنات, یہاں پر میرے حبیب کہتے ہیں میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں. وہ رسول خدا, قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے, لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ان کو غیب کا علم دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. محسن کراتی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک چھوٹی سی, ہم شیعوں کے اندر چھوٹی سی ایک شرک خفا جس کو کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, پہلے میں بہت سوچتی تھی, لیکن میں بہت سوچتی ہوں کہ یہ چیز ہے کہ نہیں, لیکن جب تک اس کی آیت اللہ کی بات نہیں سنتی, اس کی مہر نہیں لگتی, میرے لیے وہ ابھی پیور سچ, وہ خالص نہیں ہوتی. محسن کراتی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک شرک خفا موجود ہے. وہ کون سا ہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا, جب ہم ذریعے امام رضا میں جاتے ہیں, یا امام رضا مجھے یہ دے دو, یا امام رضا مجھے یہ دے دو, یا امام حسین مجھے یہ دے دو, یا فاطمہ الزہرا مجھے یہ دے دو. کہتے ہیں کیا شرک کر رہے ہو؟ قرآن میں حدیث میں دعاؤں میں نہیں پڑھتے ہیں وسیلتنا, آپ ہمارا وسیلہ ہو, اشفع لنا, ہمارے لیے شفا قرار دو. یہ جو ہم کہتے ہیں, ایک آیت اللہ نے, بہت بڑے آیت اللہ نے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, اس نے لکھا یہودیوں نے ہم مسلمانوں کے اندر ایک کام کیا کیا. آپ دعا ہے, ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے, یا جبرائیل یا محمد کافیان فإنکما, پتہ نہیں کچھ اس طرح سے, کہ میں آپ دو سے طلب کرتا ہوں اور آپ دو میرے لیے کافی. مجھے یاد ہے شاید ہم نے اس کو لکھا تھا, میں آپ دو سے طلب کرتا ہوں, آپ دو میرے لیے کافی ہو. اللہ کا کہیں نام ہی نہیں. شرک ہے یہ, شرک ہمارے اندر ڈالا گیا. کس نے؟ دشمنان اسلام نے یہ دعا کر دیا, یا علی یا محمد اکفیان, اے محمد اے علی تم میرے لیے کافی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہاں محمد علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے, کہیں گے پہلے اللہ پھر محمد پھر علی, ایسے بولو ورنہ نہ بولو. ہاں مومنات, یہاں محسن کراتی نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ اے شیعو بچو اس شرک خفا سے, چھپے ہوئے شرک سے بچو. نہ کہو کہ اے رضا, اے امام رضا مجھے عطا کرو, نہیں, وہ کہاں سے عطا کرے گا؟ میرے مولا رضا عطا کر سکتے ہیں اللہ کی پرمیشن کے بغیر. سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھتے ہیں نا, یرفع باذن اللہ, سورہ نور کی آیت نمبر پڑھیے گا, مجھے وہ پوری آیت یاد نہیں ہے, لیکن اس میں ہے کہ علی اور فاطمہ الزہرا کا گھر وہ ہے جس میں اللہ نور السماوات والارض ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یاد رکھو, یہ بہت پورے قرآن کی سب سے ڈیفیکلٹ آیت, جس کی سب سے مشکل ترین تفسیر, میں نے اپنی زندگی میں مجھے اتنی مشکل نہیں پڑی جتنی میں مشکل مجھے پڑی اس آیت کی تفسیر کرنے میں. خدا کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا, لیکن یہ نور ابھرتا ہے خاص گھروں میں سے, بیوتن باذن اللہ. لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا نور, اللہ کی عبادت بھی اذن خدا سے نکلتی ہے, اجازت الہی سے. فاطمہ الزہرا اور علی کے گھر میں سے بھی جو چیز نکلتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے نکلتی ہے, جو داخل ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے داخل ہوتی ہے. تو اے شیعو تم بھی کہو کہ یا امام رضا ہم گنہگار ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اللہ سے کہو, آپ ہمارے لیے وسیلہ بنو کہ اللہ ہمیں عطا کرے. خدا کہتے ہیں نا قل هو اللہ, وسیلہ بنو لیکن وسیلے کو اللہ نہ بناؤ. یہی فرق ہوتا ہے ہندوؤں میں اور ہم میں. ہندو وسیلے کو اللہ بناتے ہیں, ہم وسیلے کو وسیلہ بناتے ہیں. تو ہاں مومنات, یہاں پر ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام.
وسیلے کو وسیلہ بنانا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد. اور ایک چھوٹی سی چیز جو محسن کراتی نے کہی, اس کو بھی چھوٹی سی چیز جو محسن کراتی نے کہی, مجھے لگتا ہے انشاءاللہ احد سمد, اور یہ جو میں نے کچھ سوال کرے انشاءاللہ اس کو میں کل کہوں گی, اور کل ہماری 8 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا درس مجلس. محسن کراتی کہتے ہیں یہ جو ہمارے اندر ایک اور چھوٹی سی چیز ہے, ہم کہتے ہیں اللہ, نبی, اس کے بعد ماں باپ, ایسے کہتے ہیں نا, اس کے بعد میری اولاد. کہتے ہیں نہیں کہو. اللہ کو عدد میں نہ رکھو, اللہ کو نمبر میں نہ رکھو, اللہ کو کاؤنٹنگ میں نہ رکھو. اللہ کاؤنٹنگ میں نہیں آتا, وہ احد ہے, وہ واحد ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے آگے نہ کوئی نمبر, جس کے نہ پیچھے نمبر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں احد. یعنی نہ اس کے آگے نمبر ہوتا ہے, نہ اس کے پیچھے نمبر ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے واحد. واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نمبر آتے ہیں. واحد, واحد, اثنان, اربع, ثلاثہ, خمسہ, کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 آ جاتے ہیں. لیکن کبھی بھی واحد کہتے ہیں. واحد وہ عدد ہے جس سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے, وہ کاؤنٹنگ کا ہیڈ ہوتا ہے. واحد کاؤنٹنگ کا ہیڈ ہوتا ہے, نمبر کا ہیڈ ہوتا ہے, اس سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ جڑ ہے کاؤنٹنگ کی, لیکن وہ خود کاؤنٹنگ میں نہیں آتا. واحد سے کاؤنٹنگ شروع نہیں, نمبر شروع ہوتے ہیں 2 سے, 2 3 4, لیکن 1 سے کبھی نمبر شروع نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے واحد. اور احد نہ نمبر کے, تو اس کے بات ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کو نمبر میں آئے گا, وہ کاؤنٹنگ میں آئے گا, وہ عدد میں آئے گا. ہم مومنات, یہ جو ہم کہتے ہیں نا عدد, یہ سب, ان سب سے اللہ پاک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا کہ تم نے یہ کہا اللہ اکبر, اس کا ترجمہ بتاؤ. کہا اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے کفر کیا, تم نے شرک کیا, تم مشرک بن گئے. تم نے اللہ کو چیزوں سے رکھا کہ میرا اللہ چیزوں سے بڑا ہے, اس کو تم نے مخلوق کے حساب سے رکھا. ہاں مومنات, انشاءاللہ اس کو بھی صاف کر کے کل انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گی. تو ہمارا اللہ وہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کربلا کے میدان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے چاہا جاتا ہے, کس طرح سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. میرے مولا حسین ایک ننھے سے بچے, ایک چھوٹے سے بچے, 12-13 سال کے بچے سے پوچھتے ہیں کہ اے قاسم, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ ہم نے بہت دفعہ یہ لفظ سنا ہے, لیکن موت کی حقیقت وہ جانتا ہے جس کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے. جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے, مرنا نہیں چاہتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو ہم مومنات, یہ وہ ذات تھے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کی صحیح سے معرفت ہے, صحیح سے معرفت ہے جن کو اللہ کی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مصائب میں ہمیں ان کے حقوق کو انجام دینا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ ان کی مائیں جو تھی وہ اللہ کے لیے کام کرتی اور ہم نے ان کو ذاتیات اپنے جیسا بنا دیا. ہاں مومنان, وہ ہستیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں. جناب قاسم, وہ چھوٹا سا بچہ جس کو کہتے ہیں یتیم الحسن, امام حسن علیہ السلام کا یتیم. ہاں مومنان, میرے مولا قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دفعہ جناب قاسم نے دیکھا کہ امام حسین بہت غریب ہو چکے ہیں, اکیلے ہو چکے ہیں. جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ماں جس نے رات بھر سجایا, جس نے رات بھر تیار کیا اپنے بیٹے کو, ابھی وہ گھڑی آ گئی, وہ وقت آ گیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے. جناب ام فروا نے بھیجا جناب قاسم کو. جناب قاسم آئے امام حسین کے پاس اور کہا مولا
مجھے اجازت دیجیے چچا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں آپ پر قربان ہونے کے لیے۔ اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، جو لوگ دیکھ رہے تھے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہا اے قاسم، میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ جناب قاسم، ارے جناب قاسم نے کہا چچا جان، میں جب تک یہاں کھڑا رہوں گا، جب تک مجھے پرمیشن نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی۔ تاریخ لکھتی ہے شہید مطہری، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن کے لال قاسم نے حسین سے کس طرح سے اجازت مانگی۔ پہلے تو چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ راوی کہتے ہیں حسین اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ نزدیک تھا کہ حسین کی روح پرواز ہو جائے۔ جب میرے مولا بیٹھے نا تو قاسم زمین پہ بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ایک آیت اللہ نے یہ مجلس سنی، اٹھ کے ذاکر سے کہا اے ذاکر، جس مجلس میں میں ہوں نا یہ مصائب نہیں پڑھ رہا۔ قاسم کا انداز تو دیکھیے، شہید مطہری کہتے ہیں کہ دیکھا گیا اس ننھے سے جوان کو جو اجازت مانگتا ہے اپنے وقت کے امام سے۔ ارے طریقہ تو دیکھیے، کبھی حسین کے پاؤں کو چومتا ہے، کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ ارے یہاں تک جب تک قاسم کو اجازت نہ ملی، قاسم نے پاؤں اور ہاتھ چومتے رہے۔ جناب قاسم میدان میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں نا، حسین تیار ہے گھوڑے کو لے کر، ابھی آواز آئی مجھے میرا قاسم پکارے گا۔ ارے تاریخ لکھتی ہے کہ سب جب میدان میں گئے تھے نا، جب اکبر میدان میں گیا تھا، اکبر بن کے واپس آیا تھا۔ ارے سب جب میدان میں گئے ویسے کے ویسے واپس آئے۔ قاسم وہ بچہ ہے، قاسم وہ بچہ ہے کہ جس کا سر قلم اس کی ماں کے سامنے کیا گیا۔ قاسم وہ بچہ ہے کہ جب زین سے زمین پر آیا نا تو سب کی لاشوں کو مرنے کے بعد گھوڑوں کے سموں کے نیچے لائے۔ قاسم وہ تھا جس کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اس کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ حضرت الامام میرے مولا نے دیکھا، میرے مولا بھاگ کر آئے۔ تاریخ لکھتی ہے جس طرح سے ایک باز شکار پہ آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حسین قاسم پر آئے۔ جب دیکھا نا ڈھونڈنے لگے، دھول تھی، مٹی تھی، قاسم نظر نہیں آیا۔ میرے مولا نے کہا قاسم مجھے آواز دو، قاسم کہاں پر ہو؟ جب دھول بیٹھی نا تو حسین نے دیکھا قاسم کچل چکا تھا۔ ارے قاسم کی لاش لمبی ہو چکی تھی۔ حسین زمین پر بیٹھے کیا کہتے ہیں، ارے بہت بھاری ہے یہ وقت تیرے چچا کے لیے قاسم، تو نے مجھے پکارا، میں تیری مدد نہ کر سکا۔ ماتمی حسین 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 ہائے کربلا، ہائے کربلا، زہرا کا گھر